बुजुर्ग तशरीफ लाए और कहा सुनो अब्दुल कादिर खा लो। कहा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि जब तक मेरा रब खिलाएगा नहीं मैं खाऊंगा नहीं। कहा सुनो रब ने भेजा है और कहा है कि मेरे बंदे अब्दुल कादिर से कहो कि तुझे मेरी कसम है, खा ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाते पाक के चंद अशार पेश खिदमत है, मुराजा फरमा लें। उससे पहले झूम कर लबों को चूम कर बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक का नज़ामा पेश पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने कुछ चाह रहा है। वो सोने से कंकर वो चांदी से मिट्टी, वो सोने से कंकर वो चांदी से मिट्टी, नजर में बसाने को चाहता है, नजर में बसाने को तू चाहता है। शेर पेश खिदमत है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाए चाहता है। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने कुछ चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ गलाने दहन से अपनी। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ गलाने दहन से अपनी। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत, इजाजत अगर हो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है, लबों से लगाने को जी चाहता है। आखिरी शेर पे खिदमत है। सितारों से चांद कहता है दम, तुम्हें क्या बताओ टुकड़े का आलम। सितारों से चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताओ टुकड़े का आलम। इशारे में आका कि कितना मजा था, इशारे में आका कि कितना मजा था, कि फिर टूट जाने
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑے کا عالم اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ آتا یہ پھر ٹوٹ جانے پھر ٹوٹ جانے تجھے چاہتا ہے وہ ننھا سا سیر جو پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بگڑی کے بنانے والے غوث اعظم میری بگڑی کے بنانے والے رب کے محبوب محمد کے گھرانے والے ان کنتم تحبون اللہ تو اے محبوب آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو فاتبعونی میری اتباع کرو دعویٰ اللہ سے محبت کا اور دلیل محبت رسول فاتبعونی تو رسول کی پیروی کرو تو جب رسول کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا یحببکم اللہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا پتہ چلا سرکار غوث اعظم جو مقبول ہے جو ہر جگہ ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا قدم کوئی خلاف شرع نہیں رہا ہر کام سنت کے مطابق رہا تو انہوں نے اپنے زندگی کو نبی کی سنت پہ ڈھال لیا تبھی تو جب کسی نے پھل دیا کئی دنوں کے بعد آیا تو دیکھا کہ سرکار غوث اعظم آج بھی وہ پھل رکھے ہوئے ہیں کئی دن ہو گئے کہا حضور یہ بتائیے کیا میرا مال حلال نہیں ہے کہ میرا پھل کو آپ نے ابھی تک کھایا نہیں ہے استعمال نہیں کیا سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے سنو سنو تمہاری کمائی حلال تھی تمہاری کمائی جائز تھی لیکن جب دن سے تم یہ پھل دے کر گئے ہو تب سے میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ کون سا طریقہ تھا جس انداز سے میرے مصطفیٰ نے اس پھل کو کاٹا اور کھایا تاکہ میں کھاؤں تو سنت رسول کے مطابق ہی عمل ہو جائے فاتبعونی یحببکم اللہ تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور کیسے محبوب ہے سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں کھاؤں گا نہیں میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا رب کہے گا نہیں عبد القادر کھانا کھائے گا نہیں سن کر کہو سبحان اللہ اگر ہم کہہ دیں کہ فلانے مولانا صاحب آئیں گے تو ہم کھائیں گے فلانے مفتی صاحب آئیں گے تو ہم کھائیں گے اگر وہ اپنا کھلائیں گے اپنے ہاتھوں سے تو کھائیں گے تو وہ آئے نہ آئے ہم بھوکے ضرور رہ جائیں گے ہوگا نا لیکن سرکار غوث اعظم نے کہہ دیا جب تک میرا رب مجھے کھلائے گا نہیں عبد القادر کھائے گا نہیں ایک دن دو دن کئی دن گزر گئے غوث اعظم کمزور ہونے لگے بزرگ تشریف لائے اور کہا سنو عبد القادر کھا لو کہا نہیں میں کھاؤں گا نہیں کیونکہ جب تک میرا رب کھلائے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں کہا سنو رب نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے بندے عبد القادر سے کہو کہ تجھے میری قسم ہے کھا لے اللہ اکبر رب قسم دے رہا ہے بریلی کا امام پکار اٹھتا ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم دے رہا ہے کہ عبد القادر کھا لے سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہے بڑا شعرا ہے ایک قادری غلام ہے جو آپ کے مجلس میں بیٹھا کرتا تھا سرکار غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا اور اس وقت کے بہت بڑے امام تھے علامہ جوزی ابن جوزی یہ وہ عالم ہیں تفسیر بڑی زبردست لکھتے ہیں حدیثیں لکھتے ہیں حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں اللہ اکبر 500 کتابوں کے مصنف ہیں علامہ جوزی کتنے لیکن ہر کسی کے اوپر کچھ نہ کچھ کہتے تھے کہ ایسا ہے ویسا اللہ اکبر سرکار غوث اعظم کا جو غلام تھا آپ کے پاس حدیث کا علم لینے جاتا تھا تو آپ کہنے لگے یار تمہارا رہنما عبد القادر کے یہاں کیوں جاتے ہو وہاں کیا ملتا ہے یہاں میرے پاس آیا کرو یہاں سب کچھ ملے گا تو وہ قادری غلام کہنے لگا حضور وہ
غوث اعظم کی محفل ایسی ہے کہ وہاں پر انسان نہیں بلکہ وہاں پر جو ہے اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں۔ جب آتا حدیث قائل میں لیتا، علامہ جوزی کہتے وہاں کیوں جایا کرتے، یہیں آیا کرو۔ کئی بار سن لیا، کہتا ہے حضور یہ بتائیے میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ یہ سوال کرتے کبھی غوث اعظم نے عبد القادر نے یہ نہیں کہا وہاں کیوں جاتے ہو، وہاں کیوں جاتے ہو، یہاں آیا کرو صرف۔ آپ کہتے اور سنیے حضور میرا پیر جیسا بھی ہے اس کی وعد و نصیحت کبھی آپ نے سنی؟ کہا نہیں سنی۔ کہا سنیے، ایسا کریے ایک دن اس کی محفل میں چلیے، عبد القادر کی محفل میں چلیے۔ سوچنے لگے جانا پڑے گا، بڑی تعریف کرتا ہے جانا پڑے گا، لیکن سوچنے لگے کہ اگر میں جاؤں گا میں تو سب کو منع کرتا ہوں، سب کو روکتا ہوں، اگر میں جاؤں گا تو پہچان لیا جاؤں گا، تو کیا کیا جائے؟ رومال ڈالا تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے، پہچاننے نہ پائے، اور غوث اعظم کی محفل میں پہنچ گئے۔ اب غوث اعظم تقریر چل رہی ہے، بہترین مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، غوث اعظم خطاب فرما رہے ہیں، قاری نے قرأت کی، قرأت کے بعد غوث اعظم نے اسی آیت پر شروع کر دی تقریر۔ یہ بھی نہیں کہ پہلے سے طے کر کے آئے تھے اس پہ بولنا ہے، غوث اعظم نے شروع کیا، ایک تفسیر بیان کی، پہلے ترجمہ بیان کیا، پھر ایک تفسیر بیان کی، تو وہ قادری غلام جو تھا جو علامہ جوزی کو لے کر آیا تھا کہنے کے لیے، دیکھنے لگا، اس کی طرف دیکھا تو علامہ جوزی کہنے لگے مطلب یہ تفسیر مجھے معلوم ہے۔ جب آپ کسی کو لے کر جائیں کسی محفل میں، وہ جا نہ رہا ہو اور تقریر اچھی ہو رہی تو آپ کہتے نا بہت کیسی رہی، مطلب ہم لے کر آئے ہیں تو کوئی ایسی جگہ لے کر نہیں آئے، دیکھو کتنی اچھی تقریر کرتے نا۔ تو وہ قادری غلام نے علامہ جوزی کی طرف دیکھا، علامہ جوزی نے ان کی طرف دیکھا، کہا نہیں، اشارے میں کیا مجھے معلوم ہے، یعنی کوئی خاص بات نہیں، تفسیر مجھے معلوم ہے۔ پھر دوسری تفسیر کی، پھر دیکھا، یوں کیا، ہاں مجھے معلوم ہے، اشارہ تھا، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹویں تک آپ ملاتے رہے کہ مجھے معلوم ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ جب ساتویں شروع کری، آپ نے قادری غلام کی طرف دیکھا، قادری غلام نے آپ کی طرف دیکھا، تو علامہ جوزی نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ پتا چلا کہ 6 کے بعد 7ویں تفسیر تو انہوں نے کبھی پڑھی نہیں تھی۔ 7ویں، 8ویں، 10ویں، 20ویں، 30ویں، 40ویں، 50ویں، 60ویں، 70 کو پیلے کر ڈالی۔ جھوم کہتا ہوں سبحان اللہ۔ غوث اعظم ہے 6 تک تو ابن جوزی کو معلوم تھا، اور اس کے بعد غوث اعظم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب 70 مکمل ہو گئے تو غوث اعظم کہتے ہیں، ارشاد فرماتے سنو ابھی تک یہ آج کی تفسیر کے حال کی ابھی تک آج سن رہے تھے، اور حال سنو۔ جب اتنا کہا تو لوگوں نے گریبان چاک کر لیا، کوئی گرد میں آ گیا، کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی کسی کا وصال ہو گیا۔ جب اس قادری غلام نے ابن جوزی کے طرف دیکھا تو ابن جوزی خان سے دیکھا تو کیا ہے، سرکار غوث اعظم کے قدموں میں ابن جوزی پڑے ہوئے۔ غلطی ہو گئی، میں نے تو آپ کو کچھ سمجھا تھا، آپ آقا ہے یا غلام ہے؟ آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اللہ ربی بالکل سمجھ واقعی علیہ السلام علیکم۔